دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی مل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رہبر اعظم دستگیر اعظم وقائد اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فنا میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور رفتہ رفتہ شریعت مطہرہ کو لوگ مجروح کرنے کی ہر دم کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ قانون اسلام کی پاسداری ہم پر لازم و ضروری ہے۔ قانون اسلام کی خلاف ورزی ہم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد حیات ہے، انسان کی زندگی کا جو مقصد حیات ہے، اس کو ہم اگر غور کریں تو اللہ نے ہمیں آپ کو کائنات کی کوئی چیز کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے، کوئی مقصد اور کوئی غرض کے تحت پیدا فرمایا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ بغیر حکمت کے اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز میں حکمت، لیکن اس حکمت کو سب کوئی نہیں جان پا رہے۔ ہر ایک ان حکمتوں کو نہیں جان پاتے۔
ہاں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت سارے حکمتوں کا علم اللہ رب العزت ان کے سینے میں اتارا ہے، وہ ان حکمتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے بتانے سے از خود تو نہیں جان سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ کے بتانے سے وہ جانتے ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ قرآن حکیم برہان رشید میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے یہ بہتر ہے تمام امتوں سے کہ یہ اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری چیزوں سے روکتے ہیں، بری چیزوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ کام گناہ کا ہے، نہیں کرنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں روکنے والے؟ جن کے سینے میں اللہ نے اولو العلم عطا کیا ہے۔ اب قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ کو جو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتا ہوں اور احادیث نبویہ کو، کہیں کسی کو ایسا نہ لگے، کسی کے ذہن و فکر میں، فہم و ادراک میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید اپنی تکریم و تعظیم مقصود ہوگا، اپنی تعظیم و تکریم کے تحت اپنی طرف سے کچھ باتیں منسوب کر کے بتایا جا رہا ہوگا، یہ کسی کے فہم و ادراک میں نہ آئے۔ اسی لیے میں نے حدیث کی چند کتابیں بھی اپنے پاس میں موجود رکھا ہے اور ان کتابوں کے حوالے سے حدیث کو میں انشاءاللہ آپ تک پڑھ کے بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کا کیا ارشاد ہے اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کیا فرما رہا ہے۔ اب ذرا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، قرآن پاک بھی موجود ہے، میں اس کو دیکھ کر کے حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 18 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ شہید اللہ، شہادہ کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَمَلَائِكَةُ اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور فرشتوں نے اور عالموں نے، اولو العلم عالموں نے، جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم ہے، جو اللہ کے رسول کے ارشادات پر عمل پیرا ہے، فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ اب اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میعت حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب امام المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، کیا فرماتے ہیں ذرا غور کریے۔ کتاب کا نام میں نے جس کتاب سے اس حوالے کو کوڈ میں کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے فیضان علم و علماء۔ کتاب کا نام فیضان علم و علماء، صفحہ نمبر 8۔ یہ بات اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی امام المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت سے 3 فضیلتیں علم کی ثابت ہوئی۔ اس آیت سے 3 فضیلتیں علم کی ثابت ہوئی۔ نمبر 1، خدائے پاک نے علماء کو، جو عالم دین ہے، اس کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، وہاں پر علماء کرام کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہ ایسا مرتبہ ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے کہ انتہائی نہیں رکھتا۔ یہ اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ یہ بہت عظیم الشان مرتبہ ہے۔ نمبر 2، علماء کو فرشتوں کی طرح، جیسے فرشتوں کو، اسی طرح علماء کو فرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت کا، اپنی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے کا، اپنی وحدانیت کا گواہ اور ان کی گواہی کو اپنے معبود ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، اپنے معبود ہونے کی دلیل قرار دیا۔ نمبر 3، علماء کی گواہی فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر ٹھہرائی۔ علماء کی گواہی فرشتوں کی گواہی کی طرح ہے۔ اب میں جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، سنیے حدیث پاک میں کیا ہے۔ جامع ترمذی شریف میں جلد 4 ہے، ترمذی شریف جلد 4 صفحہ نمبر 313، صفحہ نمبر 313۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت کو بچانا ہے، آپ سے بہت ساری باتیں بتانی ہے۔ عربی عبارت نہ پڑھ کے اس کو اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ وقت کو بچانا ہے، چونکہ کم وقت میں زیادہ بات آپ تک پہنچے، اس لیے میں عربی عبارت کو نہ پڑھ کے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ راوی حدیث جو ہیں، اس حدیث پاک کو جو روایت کیے ہیں، اس کا نام حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی کا ذکر ہوا، 2 آدمی کا ذکر ہوا، تو ایک عابد تھا، عبادت گزار، رات رات اٹھ کر کے عبادت کرتا تھا، رات رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک وہ آدمی کا ذکر ہوا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، یعنی عالم تھے۔ ایک عابد کا ذکر ہوا عبادت گزار کا، اور ایک عالم دین کا ذکر ہوا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر جو پوری رات اٹھ اٹھ کر کے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت، حضور فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، یعنی تمہارے ادنا صحابی پر ہے۔ وہ عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا، کس سے فرما رہے؟ صحابہ سے، کہ تمہارے ادنا پر ہے، ویسی ان کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث سنیں آپ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالہ پہلے لے لیجئے، حوالہ ہے شعب الایمان، حدیث پاک کی کتاب ہے شعب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 268 میں موجود ہے۔ حدیث پاک صفحہ نمبر 268 موجود ہے۔ حدیث پاک روایت کرتے ہیں
کون راوی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عالم اور عابد دونوں لائے جائیں گے۔ قیامت کے دن عالم بھی ہوگا، اور عالم سمجھتے ہیں جو عالم دین ہے، علم حاصل کیا ہے، وہ لائے جائیں گے، اور وہ لائے جائیں گے جو رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، وہ لائے جائیں گے میدان محشر میں۔ جب میدان محشر میں پیش کیا جائے گا تو جو عبادت گزار ہے، جو متقی ہے، رات اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو حکم فرمائے گا۔ کیا حکم فرمائے گا؟ کہ اے فرشتو اسے جنت میں داخل کر دو۔ کس کو کہا جائے گا؟ عابد سے، کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حکم ملے گا اللہ کا، اور وہ حکم پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں وہ چلے جائیں گے۔ جبکہ عالم جو عالم دین ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو، رکو، جانا نہیں ہے میدان محشر سے، تمہیں جنت میں جانا نہیں، رکو۔ ان کو روکا جائے گا۔ کن کو؟ جو عالم دین ہے، ان کو روکا جائے گا، کہا جائے گا ٹھہرو، اور تم لوگوں کی شفاعت کرو، لوگوں کی تم شفاعت کرو، ان کی بخشش کرواؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، سدھارا ہے، غلط روش سے روکا ہے تم نے اس کو۔ اگر وہی غلط کردار، غلط روش پر عمل کیا ہے تو تم نے اس پر لگام لگایا ہے، روکا ہے، خبردار تم یہ کام مت کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہے عالم کا مقام۔ اب چلیے دوسری، میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، تیسری حدیث سن لیجئے۔ تیسری حدیث جو کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اس کا جلد 3 ہے، ابو داؤد شریف کا جلد 3 صفحہ نمبر 444 444 میں ہے۔ ذرا سنیے، راوی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے گا، کوئی راستہ پر چلے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کے راستے میں چلائے گا۔ جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے گا تو اللہ انہیں جنت کے راستوں میں چلائے گا، اسے جنت کے راستوں میں چلائے گا۔ ایک راستہ چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے، جو طلب علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن، اپنا سب کچھ، جہاں وہ اس کی جائے پیدائش ہے، سب کچھ اس نے ترک کر کے صرف اللہ کے کلام پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے، نائب رسول بننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ان کی خوشی کے لیے ان کے پیروں کے نیچے میں اپنا پر بچھا دیا کرتا ہوں، ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا کے رکھتا ہوں۔ یہ مقام ہے کس کے؟ جو طالب علم ہے، اس کی ابھی پوری حدیث نہیں ہوئی، ابھی آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کو سنیے۔ اس کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں، پیڑ ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، چوٹیاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے، وہ ساری چیزیں اس عالم دین کے لیے
اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ وہ عالم دین چلتا ہے، راستے سے گزرتا ہے، لیکن چوٹیاں جو اپنے بلوں میں رہتی ہیں وہ بلوں سے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے، فریاد کرتی ہے، مولا اس نے طلب دین کے لیے، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دیا ہے، مولا اس کی تو مغفرت فرما دے۔ یہ مقام ہے علم والوں کا۔ کہتے ہیں کہ ان کے لیے روئے زمین کی تمام چیزیں دعائیں مغفرت کرتی گئے، اور یہیں تک بس نہیں، دریا میں جو مچھلیاں رہتی گئے، دریا کے اندر، پانی کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کے لیے بھی، وہ بھی ان کے لیے، کن کے لیے؟ عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، وارث نبی ہیں، وارث نبی ہیں۔ لیکن اگر میرا بیٹا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا اگر وارث بنتا ہے تو اس کو ملکیت میں مال ملتا ہے، دولت دیے جاتے ہیں، اس کو سرمایہ ملتا ہے۔ لیکن علماء جو نبی کے وارث ہیں تو درہم و دینار کے لیے وارث نہیں ہے، وہ نبی کے علم کا وارث ہے۔ اللہ نے اسے علم عطا کیا، اس لیے وہ وارث ہے۔ علماء درہم و دینار کا وارث نہیں، انبیاء کا، وہ صرف علم کا وارث ہے۔ اور جو کام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا وہ علماء کرام کا ہے۔ چونکہ دیکھو اب حضور علیہ السلام کے جلوہ فرمانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئیں گے، کسی نبی کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور تاریخ ابن عساکر، اس کا جلد 45 ہے اور صفحہ نمبر 303 حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، عالم کتنا اچھا شخص ہے۔ یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ حضور کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عالم کتنا اچھا شخص ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دیتا ہے۔ جب عالم کی ضرورت پڑے، یہ ہماری زبان سے نہیں، مصطفیٰ کونین کی زبان سے یہ بات ادا کی جا رہی ہے۔ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں تو ناقل ہوں، ارشاد تو میرے آقا کا ہے۔ فرماتے ہیں عالم اتنا اچھا شخص ہے کہ جب ضرورت پڑے نفع دیتا ہے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھتا ہے، بے نیاز کر کے وہ عالم دین اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اب آخری حدیث، 5ویں حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آخری حدیث سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی معلوم ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان ہے، حضور کے چچا کا نام حضرت عباس ہے، ان کے لڑکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ یعنی ایک عالم 1000 عابدوں پر، ایک عالم 1000 عابدوں پر سے وہ شیطان پر بھاری ہے۔ 1000 عابد ہو اور ایک تنہا عالم ہو تو 1000 عابدوں پر تنہا ایک عالم کافی ہے اس کو شکست دینے کے لیے۔
حدیث پاک یہ کہاں پر کون سی کتاب میں لکھی گئی ہے؟ ابن ماجہ شریف میں ہے، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 145۔ صحیح نہیں ہو رہا کیا؟ ہمارے اندر جو خرافاتیاں جو جنم لے رہی ہے وہ کیوں لے رہی ہے؟ اگر کوئی عالم دین کسی برائی کو، کسی گناہ کو دیکھ کر اگر اس پر قدغن لگائے، روکے، اسے منع کرے، وہ کام تو ان کا نہیں بلکہ ذمہ داری اللہ اور رسول نے لگائی ہے، اس کی اللہ اور رسول نے لگائی ہے کہ جب برے کام دیکھو روکو، اس کو منع کرو، خبردار ٹھہرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا تقاضا نہیں ہے۔ میں نے ایک نہیں ہزاروں ہم لوگوں کے پاس نا ہر دن مسئلے آتے جاتے رہتے ہیں، ہر دن مسئلے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کتنی میری بہنیں، میری بیٹیاں کتنی بے آبرو ہو گئی، بے آبرو ہو گئی، بے آبرو کر دیا لوگوں نے، ان کی عصمتوں سے کھیلا ہے، ان کی عزتوں کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو پیروں کے نیچے رکھ کر کے رون ڈالا۔ کس نے روندا؟ ان ظالموں نے روندا ہے، ان ظالموں نے ان کی عصمت دری کی ہے، ان کے چہرے پر سے نقاب کو کھینچا ہے، ان کے حجابات کو کھینچا ہے۔ کس نے کھینچا؟ کیوں کھینچا؟ یہ ہمارے اندر بھی کمیاں ہے، ہم نے کبھی برائی کو دیکھ کر اس پر روک نہیں لگائی، خبردار یہ کام مت کرو۔ شادی بیاہ میں اکثر و بیشتر یہ معاملات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن میں ایک منبر رسول سے بیٹھ کر میں یہ تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، سنو کہ کسی شادی میں ڈی جے بجا کے لا رہے ہو، ڈی جے بجا کر کے تم شادی میں آ رہے ہو، ڈی جے بجا رہے ہو، پھڑاکا پھوڑ رہے ہو، کیا کیا تم کر رہے ہو، کتنی خرافاتیاں جنم لے رہی ہیں، اس سے تم کو معلوم؟ کتنی برائیاں جنم لے رہی ہے، کتنے لوگ گناہ کے اڈے میں جا رہے ہیں۔ کام تم نیکی کا کر رہے ہو، کام نیکی کا ہے۔ اگر کوئی امام صاحب نے کہا میں تو خیر دیکھیے میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں ان چیزوں سے الحمدللہ بے نیاز ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے لیے کبھی معاذ اللہ رب العالمین یا میری سوچ ایسی ہو، نعوذ باللہ، ایسی سوچ نہیں میری، میں قناعت پسند آدمی ہوں، چھوٹی سی چیز پر صبر کرتا ہوں، صبر ہے الحمدللہ، مجھے قناعت پسندی کا ہے، مجھے قناعت پسندی میں زیادہ پسند کرتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن یہ گمان بھی نہ ہو کسی کے ذہن میں کہ اپنے لیے سوچ ہے اس کی، تو یہ نہیں ہے نعوذ باللہ۔ لوگ نکاح پڑھانے والے کو کتنا دیں گے جی؟ 500 روپے، 20,000 کا ڈی جے بجوایا تم نے، جو ڈی جے بجایا تم نے جانتے ہو اس سے کتنی برائیاں جنم لیتی ہے۔ میں اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوں، چونکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شریعت میں متحرامی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ بات دیکھتا ہوں اور سننے کو آتی، کتنے گھروں کو آگ لگا دیا ان حرام چیزوں نے، ڈی جے نے، وہ پھڑاکا کیا بولتے ہیں اس کو، بم مارنے لگا۔ ارے تم شادی کرنے آئے کہ بم چلانے آئے؟ بم چلانے لگ گئے، نکالا۔ اب تو ایک اور سسٹم آ گیا، کیمرہ بنایا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بیوی اگر تمہاری ہو گئی ہے وہ، تو اس کی عزت کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے۔ تو ویڈیو لینے کے لیے جا رہا ہے، فوٹو کھینچنے کے لیے، وہ جو فوٹو کھینچ رہا ہے تم کیسا بے غیرت ہے کہ تو اپنی بیوی کو کسی غیر محرم سے تصویر کھنچوا رہا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو گھر کو دیکھا ہے، اجڑ گیا بھائی، اجڑ گیا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا کبھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر رشتے کو کامیاب کرے، میں یہ دل سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن خدا نہ خواستہ کبھی یہ اونچ نیچ ہو جائے کہ رشتہ بنا لیے، رشتہ ہو گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ رشتہ توڑ دیا۔ جو ہماری بیٹی کی جو تصویر تم نے کھینچ کے لے کے گیا، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، صرف تمہاری بیٹی نہیں، تیرے گھر پیدا ہوئی ہے، لیکن ایمان کا رشتہ میرا ہے اس سے، وہ ایمان کا رشتہ ہے میرا، وہ تیری بیٹی ہے، تو میری بہن ہے، ان کی عصمت ریزی ہونے نہیں دوں گا میں۔
اگر کوئی بولے تم مار دو عالم صاحب کو، مار دو مفتی صاحب کو، قتل کر دو، تو قتل ہونا پسند ہے، لیکن شریعت کو قتل ہونے نہیں دوں گا میرے جیتے جی تو ابھی، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اور اگر کوئی بولے کہ ہم کریں گے تو میں ایسی محافل میں جانا ہی پسند نہیں کرتا۔ جانتے ہو وہ میری بہن ہے، میری بہن بیٹی تیری ہے، لیکن وہ مومنہ ہے، ایک مومن کی بیٹی ہے، ان کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے۔ فوٹو لیا، کل خدا نہ خواستہ وہ اونچ نیچ ہو گیا، معاملہ ختم، رفع دفع ہو گیا، میری بہن کی فوٹو تم نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے، جب چاہے گا تم ان کی عصمت سے کھیلے گا، جب چاہے گا ان کی عزت پر وار کرے گا۔ کیوں یہ درد نہیں ہے میرے سینے میں؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں بوانگے دوحل کہ اگر کسی شادی میں کوئی عالم پڑھاتا ہوگا، اور پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، اگر کوئی عالم پڑھاتا ہے تو وہ شرعاً گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے وہ۔ جس شادی میں ڈی جے بجایا جائے، اس شادی میں کوئی بھی عالم کو نکاح پڑھانے کے لیے جانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ وہ بم پھوڑنے والے لوگ آتے ہیں تو بالکل مت جاؤ اس شادی میں۔ اور میں جو اعلان کرتا ہوں، میں 500 روپے کے لیے اپنی شریعت کو، ارے 500 کیا کروڑوں اربوں خربوں روپے دے گا کوئی، تب بھی میں شریعت کو ذبح ہوتا نہیں دیکھوں گا۔ شریعت کی میں رہوں گا، چاہے 1 رہے یا 1000 رہے، غلط ہوگا تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، بولوں گا یہ غلط ہے، شریعت میں نہیں ہے ایسا۔ 1000 ہوگا یا 1 ہوگا، میری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی، نام مسلمان کا، کام حیوانیت کا۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں تم کو، خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، منبر رسول سے بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر اس طرح سے عالموں کو بے آبرو کیا جاتا رہے گا تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر کوئی عالم نہیں رہے گا، نہیں رہے گا کوئی عالم۔ جو متقی علماء ہے وہ کنارہ کش ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ آخر زمانے میں علماء جو ہوں گے اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے بکریوں کو لے کر جنگلوں میں چلے جائیں گے، اور ان بکریوں کے دودھوں کو دوئیں گے، پیئیں گے، اور اپنی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے، آبادی چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی بہت جگہوں پر ایسا ہے کہ علماء نہ ہونے کی بنیاد پر ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی گئی، بغیر جنازے کی نماز پڑھائے مردے کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر علماء کی بے قدری ہوتی رہی، علماء کی شان کو مجروح کیا جاتا رہا، تو کوئی اپنا بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہے گا، نہیں بنانا چاہے گا۔ اور عالموں کی جو معاملات ہے، عالموں کی شان ہے، ان کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 5000 7000 10,000 روپے دیتے، 10,000 روپے کے لیے میں اپنے بیٹے کو تنگ دستی میں جھونک دوں؟ نہیں بنانا چاہتا عالم۔ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا دے۔ میں نے بھائی ان سے کہا کہ میرے بھائی، آپ کو اللہ رب العزت ایک لڑکا عطا کرے، مگر جب اللہ اگر آپ کو لڑکا دینا تو عالم دین بنانا۔ تو کہا نہیں، میں عالم دین نہیں بناؤں گا۔ میں کہا کیوں نہیں بناؤ گے؟ کہا کہ علماء کی اتنی بے قدری ہو رہی ہے تو میں اپنے لڑکے کو کیوں عالم بناؤں گا؟ تم نے عالم کی قربانی کو دیکھا ہے؟ ارے وہ عالم اپنے لیے نہیں، تمہارے خاطر اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیا اپنا گھر، کس کے لیے؟ تمہاری اصلاح کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ ماں باپ رشتہ دار، جس جگہ کوئی بھی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جگہ بڑی عزیز ہوتی ہے۔ کس کے لیے چھوڑا؟ وہ عالم تمہارے خاطر چھوڑا ہے، تمہاری اصلاح کے خاطر چھوڑا ہے۔ اپنی قربانیاں جو دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کوئی عالم دین کو، میں نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہے،
ایسے ایسے علماء ہیں اس روئے زمین پر کہ فاقہ رہ کر کے بھوکا رہ کر دین کی تبلیغ کی ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ مدرسے میں گیا، جو بچہ آپ کا 10 سال 12 سال کا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، میں نے جو علم حاصل کیا ہے، میں نے جو مدرسے میں میرا ایڈمیشن ہوا، میری والدہ نے میرے ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑ کے مدرسے میں داخل کرا دیا. میری عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال کی. 6 سال کی عمر میں مجھے مدرسے کے حوالے کر دیا گیا، عالموں کی خدمت میں پیش کر دیا. علم ایسے نہیں ملتا بھائی، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے. 15 سال تک. آج تو الحمدللہ مدرسوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ زمانہ ایسا تھا کہ کھانے کو روٹیاں نہیں ملتی تھی. ہم لوگوں نے جو دن گزارے اور ایسی مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، تو اس کی قیمت مجھے پتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کھانے کو روٹیاں نہیں ملتی تھی، 1 روٹی ملتی تھی صبح کے ٹائم پر، 1 روٹی ملتی تھی شام کو، اور وہ بھی ایسے پتھر اور کنکر والے کہ اس کو ایسے چبا کر کے تم کھا نہیں سکتے تھے، اس کو بھگانی پڑتی تھی. اور جیسے روٹی گھل جاتی تھی پانی میں، تب اس پانی کو جیسے پانی نہیں پیا جاتا ویسے پی کر اپنی بھوک کی شدت کو ختم کرتا تھا. ایسے علم حاصل کیا ہے. ابلیس جا رہا تھا تو راستے سے، تو ایک اللہ کے ولی نے اس کو پوچھا کہ ابلیس کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں کام سے. کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا 1 ہاتھ میں راکھ، 1 ہاتھ میں شہد. اچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ابلیس نے کہا کہ دیکھیے یہ ہاتھ میں میرا شہد ہے، یہ ہاتھ میں میرا راکھ ہے. راکھ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، لکڑی جلانے کے بعد وہ راکھ ہے. تو ابلیس سے اس اللہ والے نے پوچھا کہ ابلیس اس کا کیا کام، اس کا کیا کام، اس سے کیا کرتے ہو، اس سے کیا کرتے ہو؟ تو بولا کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے نا، جو کوئی سچ بولتا ہے، حق بات بتاتا ہے نا، اس کے چہرے پر میں راکھ ڈالتا ہوں، راکھ ڈالتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ڈالتا ہوں کہ لوگ اس سے نفرت کرے، اس سے بھاگے، دور جائے، اس لیے اس کے چہرے پر راکھ ڈالتا ہوں. کافر شہد کا کیا کرتے؟ کہا کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں. جیسے شہد کہیں گر جائے تو مکھی بھنبھنا کے آ جاتی نا، ویسے کوئی جھوٹ بولنے والا ہے نا، اس کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اس لیے عزیزو ان چیزوں سے بچو. آخری بات کرنے لگا ہوں چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن ضرورت تھی، میں اس لیے وقت لیا، نہیں تو میں 40 پر ہی ختم کر دیتا. جانتے ہیں ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے، ہم اپنی بیویوں پر جو ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، میں اپنی بیویوں کی ذمہ داریاں ہم بخوبی انجام دیں اس کو. پہلی بات میری بہنیں ہیں، میری ماں بہنیں جب کہیں بھی جانا ہو، کہیں بھی کسی جگہ جانا ہو، تو وہ جب کہیں جائے نا تو اپنے محرمات کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا انہی کے ساتھ جائے، کسی غیروں کے ساتھ یا تنہا نہ جائے. اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ جائیں. وہ عورت جو ہے نا ایک پھول کے مانند ہے، لیکن پھول کب ہرا بھرا رہتا ہے؟ جب وہ اپنے شاخوں میں ہوتا ہے، پیڑوں میں ہوتا ہے، جب ہرا رہتا ہے. اور جب اس کو پیڑ سے توڑ کے الگ کر دیا جاتا ہے تو صرف چند گھنٹے تک وہ ہرا رہتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے. جب کہیں بھی بیویوں کو لے جاؤ یا جانے کی اجازت مانگے تو بغیر شوہر کے اجازت کے بیویوں کو اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا چاہیے، بالکل نہیں نکالنا چاہیے. اور اگر کہیں ضرورت ہو کوئی چیز کی تو تم اپنے شوہر کو بولو، تیرا شوہر تیری ضرورت پوری کرے گا. شوہر کے بغیر اجازت کے بالکل مت جاؤ. اگر گئے تو تمہاری عصمت ریزی کر لی جائے گی، تمہاری عزت کو پامال کر دیا جائے گا. لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں بھیگی ہوئی نظروں سے اور تمہاری عصمت ریزی کر دی جائے گی. میں ایک حدیث آخر میں بتا کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ابا جان انتقال کر گئے ہیں اور میں اپنے شوہر سے اجازت مانگتی ہوں اور میرا شوہر اجازت نہیں دیتا، تو کیا میں اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے
میں اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارا شوہر جو کہے اس پر عمل کر، تمہارا شوہر جو کہے اس پر عمل کر۔ پھر باپ تھے نا وہ مر گئے نا، بیٹی سے رہا نہیں گیا، پھر دوڑ کے آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا شوہر جو کہتا ہے وہی اسی پر عمل کر، اگر اجازت دے تو جاؤ، اگر اجازت نہ دے تیرا شوہر تو مت جاؤ۔ پھر گئی، پھر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا شوہر جو کہے اس پر عمل کر۔ اللہ اللہ، رات ہوئی، آنکھ لگی، سوئی بیٹی، رات میں خواب میں باپ کو دیکھتی ہے، جنتی لباس اس کے باپ پر پہنایا گیا ہے، جنتی تاج سر پہ رکھا گیا ہے، اور مشک سے پورا مہک رہا ہے، اور اس کے ارد گرد حوران جنت، حور و غلما اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اس کو بہشت بری میں ٹھہرایا گیا ہے۔ باپ کو دیکھ کر عالم رویا میں خواب میں بیٹی نے پوچھا ابا آپ کو جنت کیسے مل گئی، یہ مقام کیسے ملا؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹی تم نے اپنے شوہر کی، تم نے اتباع کی، اس کے فرمان کو مانا، تو اللہ نے تجھے اپنے شوہر کے فرمان کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ اگر بیٹی عمل کرتی ہے انعام باپ کو ملتا ہے، بیٹی پارسا ہوگی، پردے داری ہوگی اس کے اندر، تو اس کا جزا اور انعام کس کو ملے گا؟ باپ کو ملتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں جانا ہو نا تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، کہیں جانا ہو جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی باپ کے ساتھ، غیروں کے ساتھ نہیں۔ اکیلا نہ جانا، اکیلا جاؤ گے تیری عصمت پر حملہ کریں گے، لوگ تاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی آپ بھی اگر کہیں جاتے ہو تو کسی کی بہنوں کو بھیگی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو دیکھو گے تمہاری بیٹی کو بھی کوئی دیکھے گا، تم کسی کی بیوی کو دیکھو گے تمہارے اندر غلط خیالات ہیں، وسوسے آئیں گے، تو تمہاری بیٹی اور تیری بہنوں سے بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ کما تدین تدان، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا، مت کرو ایسا۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ وہ ایک عورت تھی تو بڑا تنگ دستی نے گھیر لیا، تو شارٹ میں بتا رہا ہوں، بڑا تنگ دستی نے گھیر لیا تو ابا سے کہا، ابا کے بغیر اجازت کے چلی گئی بازار میں اپنی عصمت بیچنے کے لیے، اپنی عزت گناہ کے بازار میں کھڑی ہو گئی، اور اپنے حسن کو بکھیر کر، بالوں کو بکھیر کر لوگوں کو بلاتی رہی کہ آؤ مجھ سے گناہ کر لو، اور گناہ کرنے کے بدلے مجھے چند پیسے دے دو، چونکہ میرا باپ، میرا بھائی، میرے رشتہ دار بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ کھایا نہیں، دے دو۔ لیکن کوئی اس کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ پلٹ کے آیا، رات ہوئی، گھر آئی وہ بیٹی، باپ نے پوچھا بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی ابا جان معاف کر دو، قدموں پہ گری، کہنے لگی ابا معاف کر دو، ہم تو گناہ کرنے کے ارادے سے، تنگ دستی نے جب گھیر لیا تھا، گناہ کرنے کے ارادے سے میں بازار میں نکلی تھی، گناہ کے بازار میں، لیکن ابا بڑا عجیب معاملہ ہوا، جب میں بازار سے گئی نا کوئی بھی میرے طرف نظر بد سے نہیں دیکھا، میں بلاتی رہی گناہ کے لیے، دعوت گناہ دیتی رہی، لیکن کوئی بھی میرے نظروں کو، میرے چہرے پر نظر نہیں رکھا۔ ابا ایسا کیوں ہوا؟ ابا ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ باپ کیا بولتا ہے، بیٹی تیرا باپ کسی کی بیٹی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تو تجھے کوئی کیا ہوگا؟ تجھے کیوں کوئی دیکھے گا؟ باپ جیسا ہوگا اچھی نظر سے کسی کی عصمت مت اچھالو، کسی کی بہنوں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو بری نظر سے مت دیکھ۔ اگر تم نے بری نظر سے دیکھا تو تم نے آنکھوں کا زنا کیا، ہاتھ کا زنا کیا، پیروں کا زنا کیا۔ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے تمہیں، بچو گے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ وقت ہوئے معاف کریں گے نا؟ ارے ایک ہی لوگ بول رہے، اور لوگ بولو نا یار، معاف ہے نہیں تو ہم لوگ